آیت نمبر ہے 58. نہیں میں نے کر لیا 58 ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اچھا اب اس کے نا مختلف معنی ہیں. پہلا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا. یہ ہے تقدیر الہی. ٹھیک ہے، نوشتہ کا مطلب ہوتا ہے تقدیر الہی. اچھا اس کو یا تو میں 59 الگ سے پھر تفسیر کر لیتی ہوں، پہلے 58 کر لیتے ہیں، ملتا جلتے ہیں آیات. لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں جسے قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر دیں. تو دو معنی اس کے لیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پوری کائنات، یعنی ہم بستی کا کیا بات کریں، پوری کائنات زمین اور آسمان، اس میں ظاہر بستیاں بھی موجود ہیں، پوری تخلیق اللہ تعالیٰ کی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو قیامت سے پہلے فنا ہو جانا ہے. اس کی دو صورتیں، ایک تو عذاب کی صورت جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی بہت ساری اقوام جو ہے وہ تباہ ہو گئی. دوسری جو اس کو کہتے ہیں طبعی موت. طبعی موت کیا ہے؟ نیچرل ڈیتھ. ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے نا، ہم سب کو ختم ہو جانا ہے ایک دن. یہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے کیا ہم اگلے لیٹ سے 60 سال 70 سال کے بعد یہیں بیٹھے ہوں گے؟ بتائیے، لگتا ہے ایسا آپ کو؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. سب یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ جگہ لوگ سب کچھ بدل سکتا ہے نا. چلے جگہ اللہ قائم اس کو رکھے، ایک اللہ کی سربلندی کی جگہ ہے. لیکن ایک تھوڑا سا غور اگر ہم اس آیت کے اوپر کریں تو ہمیں تو اپنے بارے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک رونق آج لگی ہوئی ہے، ایک پروگرام یہاں چل رہا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک ایکسپائری ہے. کیونکہ ہم سب کی ایک ایکسپائری ہے اور ہم سب آگے پیچھے ہم ایک لائن میں لگے نا اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو ایونچولی تو ایک ڈیٹ تو ہے نا ایسی کہ جو ہم میں سے یہاں کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ چلا جائے گا، یہاں پہ ایک بھی موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو ہوگی نا ایسی. تو اسی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بستی ایسی رکھی نہیں کہ قیامت سے پہلے اس کو ہلاک نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں اور یا عذاب نہ دیں. تو اس کی دو صورتیں اللہ محفوظ رکھے. ظاہر ہے جو مسلمان امت ہے اس پہ عذاب تو نہیں آئے گا نا، آپ کو پتہ ہے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ نیچرل ڈیتھ سے وہ چلے جائیں. اچھا اب نوشتہ الہی جو ہے اس کی بھی معنی دو طرح سے لیے گئے. ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر میں لکھا ہے، بالکل ایک عام بات ہم کرتے ہیں. لیکن کچھ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے لوح محفوظ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بستیوں کو تو بالفرض باوجہ ان کے کفر کے، ان کے شرک کے، ان کے ظلم کے، سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کریں گے. یعنی کوئی نہ کوئی ان کی صورت آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ قیامت سے پہلے دنیا میں کون لوگ رہ جائیں گے؟ مسلمان رہ جائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو بات ہوگی کہ جو مطلب کافر ہوں گے، یہ جب ختم ہوں گے تو یہ شرک، ظلم، سرکشی اور کفر کی وجہ سے ختم کیے جائیں گے. تو لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تقدیر بھی کہی جا سکتی ہے. نوشتہ الہی جو ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں دونوں باتیں یہاں ہو سکتی ہیں. یہ نا کتابی مستورہ، لوح محفوظ یا تقدیر الہی، دونوں معنی ہیں اس کے. اچھا اب جو ہے نا آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات آ رہی ہے. آیت نمبر ہے 59. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اور ہم نے نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پہ ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے. اب اس کو ان آیات کی روح سے ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو معجزہ نہیں دکھایا گیا. وجہ یہ ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا تھا اور قوم اس کے بعد ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. یہ رول تھا، یہ بائی رول یہ بات طے تھی.
قوم سمود کے بارے میں یہ بات آئی کہ اسی طرح وہ ہلاک کی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس طرح معجزہ ان کو نہیں دکھا رہا ہے کفار مکہ کو کہ تاکہ ان کے پاس مہلت باقی رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بجائے معجزات کا مطالبہ کرنے کے لیے اگر کفار مکہ کو عقل ہوتی تو وہ قرآن پڑھتے. قرآن میں وہ معجزہ ان کو مل جاتا جس کے لیے وہ فرمائشیں کرتے تھے. اب اس میں جو آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی, انہوں نے ظلم کیا, یہ نشانی ہم بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں. اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. آیت نمبر 59 میں جو بات آ رہی ہے تو یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا, یہ ایک پہاڑ تھا, اس کو سونے کا بنا دیا جائے. ایک یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا. سیکنڈ انہوں نے کیا تھا کہ مکے کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ ہم ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی. لیکن اگر یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے کفار مکہ تو ان کی ہلاکت یقینی ہے. یعنی ان کی, آپ کو پتا ہے نا پھر کیا ہوتا, پوری بستی نیست و نابود کر دی جاتی. نیست و نابود ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ان کی جڑ کاٹ دی جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا اور یا یہ ایک چوائس انہوں نے لی کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ پورا نہ کیا جائے, اور تاکہ کفار جو یہ مکہ ہے اور ان کی بستی ہے یہ یقینی ہلاکت سے نیست و نابود ہونے سے بچ جائیں. مسند احمد میں یہ پوری حدیث آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوائس جو ہے نہیں لی. وجہ کیا ہے آگے جیسے آپ دیکھیں کہ بیشتر قومیں, پچھلی قومیں عاد, سمود, آپ لوط علیہ السلام کی قوم, اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی قوم, سب کو آپ اگر غور کریں وہ سب انہی وجہ سے, معجزوں کی فرمائشوں کی وجہ سے زیادہ تر, یعنی کچھ جو اقوام تھی وہ ہلاک کی گئیں. کسی کا کچھ ریزن تھا, لیکن ان میں قوم سمود کا خاص طور پہ یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ ان کی کیا ڈیمانڈ تھی یا کیا ان کا ایک فرمائشی پروگرام تھا کہ چٹان سے اونٹنی کو ظاہر کر دیا جائے. اور جب وہ اونٹنی آ گئی تو بجائے یہ کہ اللہ کی اونٹنی سمجھ کے اس کی رسپیکٹ کرتے یا اس کا خیال رکھتے, انہوں نے تو اس کو پیاسا مار دیا, کہا کہ پانی بھی اس کو نہ دو نا, اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی, اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. ظلم الٹا ایک جانور کے اوپر کیا جس کی بنا پر ان کے اوپر عذاب آیا اور 3 دن تک ان کے اوپر عذاب آتا رہا اور وہ کمپلیٹ جو ہے نیست و نابود کر دیے گئے. کہ مختلف اقوام آپ کو پتہ ہے ان کے مختلف ایشوز تھے جن کی بنا پر ان پہ عذاب آیا. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو بات ان کے مطالبے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اتنا یعنی آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے تمہیں دکھایا, تو جب یہ بات آ رہی ہے نا تو رویا کا ورڈ جب ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں نا, پہلے آپ کیونکہ یہ بات کو آپ سمجھ لیجیے کہ اشارہ کس طرف ہے نا اس آیت میں. عام طور پہ جب آپ رویا کہیں پر پڑھیں تو اس سے مراد ہوتا ہے خواب. ٹھیک ہے, اس کو نا ویسے ہم یوں آپ سمجھیں نا تو خواب ہے اس سے مراد, لیکن یہاں پہ آپ اگر اس کے اوپر لکھنا چاہیں تو واقع معراج کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یعنی یہاں کیا بات کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے
آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی ان کے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی جو تنقید ہے آپ کے اوپر، ان کا جو کرٹیسزم ہے، جو یہ آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے تو رویا جو ہے وہ خواب کے معنی میں آتا ہے، لیکن جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کیا مراد ہے کہ جو کچھ واقع معراج ہے اس میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے آیا، ایک وہ بات، اور دوسرے اس درخت کو، یہاں پہ آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، یہ جو ہے نا شجرۃ الملعونہ، اس سے مراد ہے زقوم کا درخت۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے زقوم۔ تو یہ جو ہے زقوم کا درخت، جس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لعنت کی ہے اس درخت کے اوپر، اس کو ہم نے ان لوگوں کے لیے، ان دونوں واقعات کو، ان کفار مکہ کے لیے ہم نے فتنہ بنا دیا، اور ہم ان کو تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں، وارننگز پہ وارننگز بھیجے جا رہے ہیں، لیکن جتنی وارننگ ہم انہیں دیتے ہیں اتنا زیادہ ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، واقع معراج آلدو ہم ڈیٹیل میں اس کو کر چکے ہیں، لیکن جب اس کا ذکر آیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ نے شروع میں ہی بالکل کیونکہ یہ بنی اسرائیل شروع ہوئی تھی اسی واقعے کے ساتھ، واقع معراج کی طرف، تو اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقع معراج آ کے لوگوں کے سامنے رکھا، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، کافر بھی شامل تھے، منافقین بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، سب کے سامنے آپ نے واقعہ رکھا، اور آپ نے بتایا کہ میں گیا تھا اور میں وہاں سے ہو کے آیا، تو کسی نے، یعنی موسٹلی جو لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہی صحابہ کرام کی، باقی موسٹلی لوگوں نے اس واقعے کے اوپر بلیو نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ خواب میں تو یہ ممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈ رؤیا استعمال کیا ہے کہ خواب میں تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہوں یا آپ کو ویسے کوئی خیال آ گیا ہو، لیکن عام طور پہ یعنی ایک پریکٹیکلی جو ہے یہ چیز پاسبل نہیں، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اس میں یہ آتا ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا جو ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سارے سب کو ہی بتایا تھا نا، تو جب یہ واقعہ انہوں نے سنایا تو انہوں نے یہ درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے یہ واقعہ سن کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کفار کو یہ واقعہ مت بتائیے گا، کیونکہ یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہ بلیو نہیں کریں گے، یہ واقعہ ایسا نہیں کوئی یقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی میں تو دین کا ظاہر ہے علمبردار ہوں، میں دین کو پھیلانے کے نفاذ کے لیے آیا ہوں، میں اتنی بڑی بات کیسے اللہ کی چھپا لوں کہ میں گیا معراج پہ اور یہ تمام اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے، جو بھی ایک واقعہ میری زندگی میں آیا تو میں تو اس کو نہیں چھپا سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ گئے نا جو آپ کا مذاق اڑائے تھے، اور حقیقتاً یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سب کے سامنے رکھا تو ان میں سے کچھ مسلمان بھی شامل تھے جو کہ آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مرتد ہو گئے۔ مرتد کیا ہوتے ہیں؟ اپنا دین اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کا دین ہے تو یہ آپ ہمیں کس زمانے کے قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں؟ ہاؤ کین دس بی پاسبل کہ آپ اس طرح گئے اور ایک ہی چند لمحوں میں اور چند گھنٹوں میں، یا آپ لمحوں میں یا گھنٹوں میں یا آپ راتوں رات جس کو کہتے ہیں ایسے ہی کچھ تھا نا کہ ہو کے آ گئے، تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا، جو آپ سمجھیے کمزور ایمان والے لوگ جو تھے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہی لوگ مذاق اڑاتے انہوں نے کہا کہ چلو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، آپ کے دوست بھی تھے، وہاں جا کے ان کو یہ بات بتائی جائے۔ انہوں نے جا کے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ یہ اس طرح کہتے تھے نا، آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے آسمان پہ چلا گیا، اور آپ کو تو پتہ ہے نا جیسے آپ واپس آئے تھے تو آپ کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کا وضو کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، انہوں نے سوچا شاید یہ ہمارے شک کا شکار ہو گئے، ان کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر وہ خاموش ہے اور اس کے بعد پہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں سے خود کہی ہے تو یہ 100% درست بات ہوگی، کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے قرآن لے کے، تو پھر اس بات میں کیا انہونی بات ہے؟
اب دیکھیے کتنی زبردست انہوں نے لاجک دی نا کہ یعنی پھر تو تم اس پہ بھی اعتراض کرو کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس قرآن لے کر نزول کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی بڑی انہونی بات ہے. تو جب انہوں نے کہا جب میں اس بات پہ ایمان لے آیا ہوں، تم تو ویسے ہی اس بات پہ بھی ایمان نہیں لائے، تو تمہارے لیے یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ تم حیران ہو اور تم اپنے دین کو، جو اور بھی کمزور ایمان والے دین کو چھوڑ دیں. میرا ان کے اوپر جو یقین اور اعتماد ہے، تو میں ان کی ہر بات کے اوپر اور خاص طور پہ اس بات پہ 100% ایمان لاتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا. تو یہ وہ مقام تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا اس بات پر. اور اس میں یعنی ان کا جو یہ معاملہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے یعنی جو شخص تھے کہ انہوں نے جب اتنا اسٹرانگ ان کا ایک موقف سامنے آیا جس کی بنا پہ پھر صحابہ کرام پھر اور مسلمان ان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی. ورنہ اس واقعے نے جو ہے وہ کمزور ایمان والوں کو تو ہلا مارا تھا، یعنی وہ ہل گئے تھے اپنی جگہ پہ. اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ یہ تو ان کے لیے فتنہ بن گیا. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، ٹرائل. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان کے سامنے رکھ کے مسلمانوں میں یہ فیصلہ کر دیا کہ کون اسلام میں کے ساتھ سنسیئر ہے، خیر خواہ ہے، اور کون ایسی چھوٹے دل کے ساتھ یا جھوٹ موٹ یا منافق ہونے کی صورت میں ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ اسی وقت یعنی اس طرح سے کر دیا گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو کچھ مسلمان دین، سب تو نہیں، کچھ مسلمان جو دین چھوڑ کر چلے گئے تھے اس واقعے کے بعد، تو وہ ایک جو یہ ٹرائل آیا، یہ آزمائش آئی ان کے سامنے مسلمانوں کے، تو اس نے ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا. یعنی اس کو کہتے ہیں نا پیور سونا رہ گیا، اور جتنی گندگی تھی جو اس کی سمجھ لیجئے کہ کثافت ہوتی ہے نا سونے کی، وہ نکل گئی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زقوم کا درخت، ایک یہ واقعہ، دوسرا زقوم کا درخت یہ ایک جہنم کا درخت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شیطان کے سر کی طرح اس کی شاخیں ہیں. اب کیسا شیطان کا سر ہے یہ متشابہات ہے، ہم نہیں جانتے، قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ اس کی جو پکچر کھینچی ہے. ہاں کچھ چیزیں آتی ہیں سورہ واقعہ میں کہ یہ جہنم کی تہ سے اور گہرائیوں سے نکلے گا، زقوم کے بارے میں آتا ہے. دوسری بات اس کی جو کم و بیش ہمیں پکچر ایک سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کانٹوں بھرا درخت ہے. تو اس کی آپ پریزنٹ شکل کیکٹس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ اپنے گھر میں یہ کہنا کہ کیکٹس جہنمیوں کا درخت ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، ایڈیوٹک بات ہے. کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کیکٹس کو بناتے نہیں. اگر یہ جہنم کا درخت ہوتا تو اللہ تعالیٰ بین لگا دیتے نا، منع کر دیتے ہمیں کہ اس درخت کو جلا کے پھینک دو. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے اپنے گھر میں کیکٹس ہے یا آپ لا کے لگاتے ہیں یا آپ کہیں جا کے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ کیکٹس ہوتا ہے، اس کا تعلق نہیں. لیکن آپ کو بتانے کے لیے، علماء بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ سارٹ آف کیکٹس سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو پکچر کھینچی وہ یہ کہ کانٹوں بھرا درخت ہے، یہ سمپل. تو اب یہ ہے کہ اسی طرح یہ درخت کیسے فتنہ بنا کافروں کے لیے. انہوں نے کیا ہوا، کفار مکہ نے جب زقوم کا ذکر قرآن میں کیا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا باتیں کی ذرا سنیں. ایک طرف کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں ہر طرف تو آگ ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس میں درخت بھی ہے، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. اب باتیں دیکھیے آپ ان کی نا، یہ انہوں نے ہنسی مذاق کیا. پھر ابو جہل جو تھا اس نے ایک دفعہ کیا کیا کہ چند کھجور لیے، اس میں مکھن ملایا کھجور میں، اور ساتھیوں سے کہا لو یہ کھاؤ، یہ ہے دراصل زقوم. یہ ایک انداز ہوتا ہے نا ہنسی مذاق کرنے کا، یعنی ڈیگریڈ کرنے کا. اس طرح کر کے مذاق اڑایا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا نا کہ یہ ہوگا زقوم جس کا ذکر یہ قرآن میں کرتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ معراج یا یہ والا زقوم کا درخت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وارننگز ان کے ایمان میں اور اضافہ کرتی، ان کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کرتی. لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہونے کا باعث بن گئی. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کو اس طرح کی آیات سے قرآن میں ہدایت مل جاتی ہے، اور ایک ہی شخص ان آیات کو پڑھ کے، جیسے آپ ابو جہل کو دیکھ لیجئے کہ وہ اسی قرآن کو نعوذ باللہ مذاق کا نشانہ بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں نا ہمیں یہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ وہی کی کسی بات کے اوپر ہم شک نہ کریں، کسی بات کے اوپر آبجیکٹ نہ کریں، کسی بات کو بلا وجہ کوشچن نہ کریں، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے کوئی آیت یا ہمارے لیے کوئی اللہ کا حکم فتنے کا باعث نہ بن جائے. تو جب بھی کبھی اگر ایسا خیال بھی آنے لگے تو انسان کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر.
تو انشاءاللہ اتنے ہی کریں گے آج. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ آج ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے اس سورہ کے حوالے سے، جس میں کہ ابلیس شیطان اور اس کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا، اس کے ضمن میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم تو اس طرح کے رویے کا شکار نہیں ہیں، یا ہم کیسے شیطان کے اس رویے سے یا اس کے یہ دھوکے سے، اس کے فریب سے ہم بچ سکیں. تو بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں آگے بھی جو آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، یعنی فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. اب یہاں سے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ تھا، اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں اور اسی میں سے یہ شیطان تھا ایکچولی، اور یہ بھی آپ کو بات کلیئر پتا ہوگی کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا. اور یہ اپنی ریاضت، عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اس وقت جو عبادت کے معاملے میں اس کا رتبہ تھا، اس کی بنا پر یہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا. تو اگر آپ دونوں کو سامنے رکھیں تو فرشتوں نے کوئی لاجک نہیں پوچھی کہ کیوں سجدہ کریں، کوئی اس کے اوپر بحث مباحثہ نہیں کیا، نہ دلیل معلوم کرنے کی کوشش کی، بلکہ فوراً سجدہ کر لیا. کیا یعنی ایک ان کا رویہ کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ درست حکم دیتا ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو یہاں پر سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے نا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو بعض دفعہ ہاں ایسا ممکن ہوتا ہے ہماری اپنی زندگی میں یا ہمارے اپنے رویے میں کہ کوئی ہمیں اگر کوئی بات کرنے کو کہتا ہے، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے استاد ہوں، چاہے ہمارے قوام، ہمارے ہسبینڈز ہوں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال ذہن میں آئے، اور اگر انسان اس کو کر بھی لیتا ہے تو زیادہ تر جو سوال ہوتا ہے لوگوں کا کرنے کا، وہ مقصد سیکھنے کا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک کیوروسٹی ہوتی ہے یا ایک ریزن جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کیوں کروں. خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انسٹرکشن دیں تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لیتا ہے کہ اچھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بات یہاں یہ بتانے کی ہے نا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے وہ سیکھنے کے لیے، کنفرمیشن کے لیے. جیسے آپ کو کہیں آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آج تم وہاں پہ ان کی تیمارداری کے لیے چلی جانا، وزٹ کرنے، مثال کے طور پہ آپ کی نند کیا. تو اب آپ ایک سوال کرتی ہیں کہ اچھا کوئی اور آج ڈیوٹی نہیں کر سکتا. میں ایک بات کہہ رہی ہوں، کوئی اور ڈیوٹی آج نہیں کر سکتا ہاسپٹل کی کیونکہ آج میرا فلاں کام ہے اور کل میں کر لوں گی. تو یہ ایک سوال ہے نا، کیا گیا، یعنی آپ کو کرنا ہے کام، آپ بہانے نہیں بنا رہی ہیں. ایک سوال آپ نے کیا ہے، اگر پاسبل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کر لیں گی کام. یعنی آپ کام سے منع نہیں کر رہی ہیں، یا کل جانے سے آپ منع نہیں کر رہی ہیں، بہانہ نہیں بنا رہی. تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ ایک نارمل بات ہے، اور اس میں کوئی اسلامی لحاظ سے بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو یہاں پر آپ غور کیجئے نا، دوسرا ایک جو سوال کیا جاتا ہے وہ مخاطب کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے، یا جس سے جو آپ کو کوئی احکام یا حکم دے رہا ہے یا کوئی حکم نہ بھی دے رہا ہے تو ایک ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہے، تو اس کو نیچا گرانے کے لیے یا نہیں کرنے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے. کہ میں وہی مثال آپ کو دوں گی کہ ہم ہاؤس وائفس ہیں نا، ہم وہی مثال سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں جاؤں ان کی تیمارداری کے لیے، میں ہاسپٹل میں ڈیوٹی دینے جاؤں، یہ بھی ایک سوال ہے نا. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ انکار ہے. بس آپ سمجھ جائیے.
جو آپ کے بات آپ زیادہ سمجھیں گے، جو آپ کے ہسبینڈ ہے نا، وہ اتنی سی بات یہ اس سوال سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کو بہت برا لگا ہے، آپ کی انا پہ بہت بڑی چوٹ پڑی ہے کہ آپ یعنی اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ میں جا کے اور نند کی وہاں جا کے خدمت کروں. مطلب آپ نے کہا بھی کیسے؟ حالانکہ کیا ہے، سوال کر رہی ہیں آپ، میں جاؤں، یہ سوال ہے، لیکن انداز کیا ہے وہ دوسرا آدمی سمجھ لیتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ شیطان کا انداز دیکھیے، ایک سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا، یہاں پہ نہیں آ رہا ہے، ویسے دوسرے مقام پر آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہر مقام پہ الگ الگ قصہ آتا ہے. فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مخلوق ہے یہ کہیں جا کے زمین پہ خون ریزی تو نہیں کرے گی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ حمد چاہ رہے ہیں تو ہم موجود ہیں آپ کی حمد کرنے کے لیے. یہ ایک بالکل الگ طریقہ ہے بات کرنے کا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک انداز تھا شیطان کا، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں شک ڈال رہا ہے کہ یعنی مجھے تو آپ کی بات کا یقین ہی نہیں ہے. یہ آپ مطلب بات بھی آپ کیسی کر رہے ہیں کہ اتنے حقیر انسان کو، اور میں اتنا عبادت گزار، میں اس کو سجدہ کروں. تو یہیں پر آپ اس کا انداز دیکھ لیجئے کہ اگر ہم یعنی قرآن سے صرف اس کا اتنا لفظ پڑھیں نا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے سوال ہی میں اتنا بڑا تکبر چھپا ہوا ہے. اس کے بعد ابلیس جو ہے یہ ابلسا یبلسو سے نکلا ہے، یعنی انتہائی مایوس. اس کے میں معنی آپ کو بتا رہی ہوں ابلیس کے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسڈ. ایک اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دھتکارا ہوا اللہ تعالیٰ کا. اور یہاں پہ تو انتہائی مایوس یہ کہ یعنی ڈپریشن کے ورڈ میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ روایات اگر آپ دیکھیں تفسیر میں تو اس کا نام عزازیل بھی آتا ہے. ایک اور اس کا دو نام ہے اس کے، تو عزازیل بھی نام آتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کو جو یہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا سوال جو تھا، تو اس کو استفہام میں انکاری کہتے ہیں، یعنی کوشچن مارک کے طور پر انکار کرنا، یعنی سوالیہ انداز بھی ہو اختیار کرنا لیکن انکار کر دینا. یہ بڑا یعنی آپ سمجھیں جو بڑے اسمارٹ قسم کے، بلکہ اسمارٹ ورڈ تو اچھا ہے، چالاک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا یہ ورڈ، یعنی اس نے جو استعمال جملہ کیا نا اس کو یہ کہتے ہیں استفہام انکاری. اچھا، اب آپ ایک تصور بھی لائیے نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ سامنے ہے، یعنی آپ صرف یہ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور ان کے سامنے تکبر اور ایک ناگواری کے اثرات چہرے پہ اس کے، اور یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری عزت کے خلاف، میری ڈگنیٹی کے خلاف کہ میں یہ کام کروں. اچھا، اس سے پہلے بھی اس نے کہا تھا دوسرے مقام پہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا سارا فوکس اپنی ذات پہ، یعنی وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی کبریائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور کمپیریزن کر رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی سے بنا ہونا اس کے نزدیک گھٹیا چیز ہے. تو آج بھی اگر ہم انسان کو مٹی کی بنا پر بنے ہونے کی وجہ سے گھٹیا سمجھتے ہیں تو یہ بھی وہی سوچ ہے جس کی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں اس حوالے سے کہ آج ایسے جو لوگ بدعت میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں کہ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، کہ آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں. تو یہ بھی یہی بات کیا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مٹی سے ان کا وجود بنا ہے تو کیا مراد ہے اس سے کہ ان کی شان میں گستاخی کر لی ہے، یعنی مٹی کا وجود بہت ہی حقیر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بنے ہو. تو یہ بھی چیز جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ بدعت جو ہے وہ بھی انسان کو شیطانی رویے کی طرف لے جاتی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اللہ یہاں پر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، چاہے وہ نوری ہے مخلوق ہے، چاہے وہ ناری مخلوق ہے، چاہے خاکی ہے، تین ہے نا مخلوقات. تو یہ چیز اہم نہیں ہے، اصل چیز تو اطاعت ہے نا. اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پسند ہے اس کے بارے میں تو یہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگری نہیں بنائی, کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی عمارت یا غریبی سامنے نہیں رکھی, کوئی خوبصورتی اور بدصورتی سامنے نہیں رکھی ہے, کوئی کیپیبلٹیز اور نہ کیپیبلٹی جس کے پاس ہو, صلاحیت زیادہ نہ ہو, اس کو نہیں سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اطاعت کرنے والے بندے پسند ہیں, وہ کوئی بھی ہو. اور جو تقویٰ بھی کیا ہے, بیسکلی اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا. اب آگے چلتے ہیں. کافی ملی جلی آیات ہیں, لیکن میں الگ الگ اس کی کر رہی ہوں کیونکہ تفسیر اس کی بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اس کی. آیت نمبر 62 ہم دیکھتے ہیں. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. پھر وہ بولا, دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ کنی کر ڈالوں گا, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اب ذرا آپ یہاں دوبارہ سے دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھ تو صحیح, کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. آپ امیجن کریں کہ کتنا یعنی اللہ کے خوف سے یہ بے خوف ہے. تقویٰ نام کی چیز میں نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ اس کی ذرا ہسٹری دیکھ لیجئے تو کیا ہے کہ عبادات کر کر کے فرشتوں کے گروپ میں, فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا. اتنی عبادات کرتا تھا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ صرف ذاتی عبادات جو ہے نا وہ آپ کو انسان نہیں بناتی ہیں, آپ کا کیریکٹر بلڈ اپ نہیں کرتی ہیں. جب تک انسان جو ہے قرآن کے اوپر غور و فکر کر کے, اب ہم جو یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. صرف اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے اس وقت نفلوں پہ نفلیں پڑھتے چلے جائیں اور روزوں پہ روزے رکھتے چلے جائیں اور ایٹیٹیوڈ بات کرنے کا اللہ کے حکم کے بارے میں یہ ہو, تو پھر آپ بتائیں نا یہ ساری عبادات نے خالی, میں اس وقت عبادات کی نفی نہیں کر رہی, بہت الحمدللہ بہت بڑی وہ بھی درجہ ہے, لیکن ایک کمبینیشن ہونا چاہیے نا. اس کے اندر کیا تھا, کہتے ہیں نا کہ اس نے اللہ کی عبادت تو بہت کی لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کر سکا. یہ اس کا مسئلہ تھا سارا. تو اب یہاں پر اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ انتہائی بدتمیزی, تکبر, گستاخانہ انداز ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھا تو نے, یعنی کیا مراد ہے کہ جس اللہ نے اس کو عقل دی, سمجھ دی, خلق دی, اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ ہی تعالیٰ کے اپروول سے یہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہوا ہے. آپ بتائیں نا کیا مطلب, فرشتے خود لے کے چلے گئے, ان کی تو اتنی بالکل ان کے پاس تو کوئی یہ رائٹ ہے ہی نہیں. ہم سب جانتے ہیں آج تک یہ رائٹ نہیں, اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ, اللہ کی مرضی ہے ہر جگہ پہ. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رائٹ دیا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام اس کو دیا, ورنہ تو ضرورت تو نہیں تھی, یہ تو جنوں میں اس کے جماعت میں اس کو ہونا چاہیے تھا. تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس اللہ کے سامنے گستاخی کر رہا ہے جس نے اتنا بڑا آنر اس کو دیا تھا. تو کہتے ہیں نا یہ مسل جو پہلے موجود تھی, کہی جاتی تھی لوگوں میں کہ بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو بالکل وہی والی بات ہے کہ اس نے بدتمیزی کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت جو ہے وہ بد کر لی, خراب کر لی. دوسری بات یہ دیکھیے کہ اب تھوڑا ہم اس کی سائیکالوجی بھی دیکھتے جائیں گے کہ اس کو بری کیا بات لگی. مین بات جو اس کو بری لگی وہ یہ کہ مجھ پہ انسان کو فضیلت کیوں دی. یہ ایک اس کے اندر کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوئی جو اس کو بری لگی. تو یہ ایک انسان کے اندر کا تکبر ہوتا ہے اگر وہ کسی اپنے کلیگ کو یا اپنے ساتھی کو اپنے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا. بس آپ یہیں سے یہ یعنی یہاں پہ نا اصل میں ہم جو بات اتنی ڈیٹیل میں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر تو یہ ٹینڈنسی پائی نہیں جاتی. تو جب کبھی اگر ہم کسی کو کھانا اچھا پکانے میں, کوئی کپڑے اچھے پہنے دیکھنے میں, یا یہ کہ کوئی اچھا علم زیادہ حاصل اس نے کیا ہوا ہے, یا قرآن کی تلاوت وہ زیادہ اچھا کر رہا ہے, یا قرآن زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے, یا اس کے اندر کوئی اور کیپیبلٹی, اگر کوئی بھی کیپیبلٹی دیکھ کر اپنے گھر والوں سے, اپنی فرینڈ سے, اپنے عام ملنے جلنے والوں سے انسان کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے, اور یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گئے, یہ مجھ سے زیادہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, یا یہ مجھ سے اچھا کام کیوں کرتا ہے, اگر یہ کوشچن آ رہا ہے نا تو آپ سمجھ لیجیے شیطانی رویہ, یہ وہ تکبر کا بیج ہے جو انسان کے اندر بو چکا ہے. اچھا اب آپ یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کیجئے.
اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق انسان کی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی فرشتوں کو کھڑے ہو کر یا اس کو شیطان کو کھڑے ہو کے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں تم کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں اس پہ. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو واٹ ایور. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کیوں نہیں کہا یہ اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات کو بنائی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلہ ہے. جیسے آج ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن نہیں کر سکتے اور یہ تو واقعہ بھی ایسے ہی ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو بہت ساری چیزوں پہ پردہ ہٹے گا نا. کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتی دنیا میں کہ یہ ہوئی کیوں. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ دیکھو آؤ تم ادھر آؤ میں تم کو اس پر فضیلت دینا ہوں. خود ہی اپنے دماغ میں ایک اس نے جس کو کہتے ہیں بدگمانی پالی اللہ تعالیٰ سے خود بخود. دوسری بات یہ کہ اب یہاں مورل تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو میں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ یہ سمجھیے کہ جیسے یہ معاملہ بالکل ایسے ہے کہ دو مثالیں آپ کو دوں گی. ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہاں پہ بہت ہی ایکسپیرئنس, بہت ہی کوالیفائڈ اور اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا لوڈز آف فورن ڈگریز, باہر کی ڈگریز اس سی او کے پاس موجود ہیں اور وہ سمجھ لیجیے ابو 60 ہو چکا ہے. اب آپ کو پتا ہے نا یہ ملٹی نیشنل میں اور جگہ کہیں ہو نہ ہو لیکن یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ایک ایج فکس ہوتی ہے. تو ابو 60 یا بس 60 پلس پر یہ ریٹائر کر دیتے ہیں, چاہے آپ کتنے بھی آپ کے اندر کیپیبلٹی ہو اور آپ کتنے بھی مینٹلی ایکٹیو ہو. تو اب یہ اس کی ایج ہو چکی. تو اب اسی کمپنی کا ایک پریزیڈنٹ ہے. وہ پریزیڈنٹ آتا ہے ایک دن اور ایک فریش بالکل MBA کو لا کے, جو کہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے لیکن کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا جمعہ 4 دن اس نے MBA کیا ہے, کوئی خاص اس کا ایکسپیرئنس نہیں ہے. اس کو لا کے ایک اس CEO کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کی تو ریٹائرنگ ایج ہے, اب آپ کی ذمہ داری یہ ودن 2-3 مہینے میں آپ یعنی اس کو ٹرین کریں, اب یہ ذمہ داری آپ کی سنبھالیں گے اور ہماری کمپنی کے انٹرسٹ میں یہی بہتر ہے کہ نئے یوتھ جو ہے یا نئے جو انرجیز ہیں وہ سامنے آئیں. اب اگر یہ انا پرست CEO ہوگا تو وہ یہ کیا کہے گا, ہاؤ ڈیئر یو, مطلب وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں کہے گا, ریئیکٹ کرے گا, کہے گا کہ میں اتنا ایکسپیرئنس آدمی اور تم نے کل کے لڑکے کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے, میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اور تم مجھے کیا نکالو گے, میں خود اسی وقت ریزائن کرتا ہوں کیونکہ میں ایسے لڑکے کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا, یا میں ایسے لڑکے کو ٹرین نہیں کروں گا. میں کیوں ٹرین کروں تمہاری کمپنی کے لیے, یعنی جو میرا پاسٹ ایکسپیرئنس ہے وہ میں کیوں دوں اس کو. کیا ہے مطلب یہ وہی والی چیز ہے کہ اپنی کیپیبلٹی کے اوپر اتنا ناز ہونا کہ ریجیکٹ کر دینا کہ میں خود اس وقت ریزائن کر کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, کمپنی کو ٹوٹل یعنی اس میں ایسی حالت میں چھوڑ کے چلا جائے کہ تم جانو اور تمہارا نیا جو ہے یہ CEO جانے جو تم نے اس کو جو میرے اوپر پریفر کیا. حالانکہ اگر وہ ریئلسٹک اسپیکنگ سوچے تو وہ یہ سوچے میرا تو وقت آ گیا, اگر یہ مجھے 60 پلس پر بھی رکھیں گے تو 1 سال 2 سال کھینچ لیں گے. یہ تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو تو الاؤ نہیں ہوتا نا, کتنی کوئی وہ نہیں چلتی ان کی سفارشیں اس طرح کی کمپنیز میں. تو میں 2 سال کھینچ لوں گا تو کوئی بات نہیں, اتنا اس کمپنی نے مجھے بھی سرو کیا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ایک بندے کو ٹرین کر کے ان کو دے دوں. یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ ایک سنسیئر اللہ تقوی والا نا, اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے. لیکن یہی چیز کو اب آپ شیطان پہ لے آئیے. آپ سمجھ گئے نا, یہ ہوا ہے سارا واقعہ. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ہم ایک اور بات سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ دینی ادارے کی میں زیادہ بات کروں گی. یہاں پہ کچھ مثالیں دینی لحاظ سے صحیح رہتی ہیں, کچھ باہر کے حوالے سے. ایک اور مثال میں دینی حوالے سے آپ کو دوں گی کہ ہمارے دینی ادارے میں جماعتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہیں اسی بلڈنگ کے اندر 3-4 پروگرامز ہو رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب کورسز وغیرہ مکمل ہوتے ہیں تو وہ شوق میں آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں آپ ہمیں کام دیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو اگر آپ ان کو کوئی چھوٹا کام دے دیں یا انہوں نے خود اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے, جیسے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ان کو جماعت والا ہائر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ چھوٹا کام ہے آپ پلیز کر لیں, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا. جو ضرورت جہاں پر ہوتی ہے وہ کام بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کہہ تو نہیں رہا ہوتا. جیسے یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا نا فضیلت زیادہ ہے انسان کی, تو اسی طرح ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام آپ یہ کر لیں. تو بعض دفعہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا کام دے دیا گیا, اب میں اس وقت اس کی بحث میں جاری چھوٹا کام کیا ہے, تو ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وہ یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو یہ ابھی کہا نا کہ میں اور یہ کام, یہ چیز سامنے آ جاتی ہے.
حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو چاہے وہ یہاں صفائی کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ ٹیبل صاف کر رہا ہے، چاہے وہ مائک سسٹم کو آن کر رہا ہے، آپ بظاہر دیکھیے کوئی کام تو نہیں ہے نا، کون سا بڑا کام ہے کہ ایک سوئچ کو آن کرنا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ کام ہے. اگر کوئی آ کے یہاں پہ مائک سسٹم کو آن نہیں کرے تو ہمارا یہ درس نہیں ہو سکتا. لائٹیں کوئی آن نہ کرے تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے، اے سیز کوئی آن نہ کرے تو یہاں آگے کام نہیں ہو سکتا. یا کوئی صفائی کرنے والا یا اور بھی مختلف ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، 10 کام ہو رہے ہیں، فہم بن رہا ہے، سب کچھ ایک ٹیم ورک ہے نا. تو ٹیم ورک میں ہر ایک انسان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کام سب سے بڑا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. بلکہ جو انسان بول رہا ہوتا ہے وہی زیادہ لائم لائٹ میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ جو بالکل ہی چھپا ہوا ہے جس کو کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ پیچھے کیا کام کر رہا ہے، کیا پتا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ وقت ہو، یہ تو ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر انا پرستی والا معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر ایسے لوگ جب کام کے لیے آتے ہیں اور آفر اللہ کے کام کے لیے کرتے ہیں اور ان کو اپنا من چاہا کام نہیں ملتا یا اپنے وہ ایک ڈیفینیشن عزت کی بنا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت جلد کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں اسی طرح سے شیطان کے ساتھ 2 مثالیں جو میں نے آپ کو دی کہ اس کو یہ لگا کہ اس کو بہت اونچے مقام سے نیچے گرا دیا گیا. حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اونچے یعنی گرتا وہ ہے نا جو کہ بہت اونچے مقام پہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو زمین پہ کھڑا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ میں رہو، تو جب ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں تو ہم زمین میں ہوتے ہیں، زمین میں مضبوط سے جڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی گرنے کی کہیں سے ضرورت نہیں ہوتی ہے. مطلب ہم نے، آپ بات یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آسمان پہ بٹھایا ہوا کیوں ہے؟ ہمیں ہے ہی نہیں آسمان کی مخلوق. بات سمجھ آئی نا؟ تو وہی انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نیچے گرا دیا، جو اپنے کو بہت ہی اونچے پیڈسٹل پہ رکھتا ہے. اور ہم میں سے کوئی انسان، ہم تو زمینی مخلوق ہے نا، تو ہم تو جب پیر کو نیچے دبا کے چلتے ہیں نا، زمین پر پریس کر کے چلتے ہیں تبھی ہم چل پائیں. ہم معلق ہو کے نہیں چل سکتے، اوپر ہو کے نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمارا وجود ہی نہیں بنا ہے اوپر کے لیے. تو اس کا یہی پرابلم تھا کہ یہ اس نے ایسے سمجھا اوپر سے مجھے نیچے گرا دیا. اور لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے میری اتنی بے عزتی کی کہ مجھے آپ نے تو آسمان سے نیچے لٹرلی پھینک دیا، ایسے کہتے ہیں نا. تو یہی والی بات اس کے اندر ہے کہ جب انسان کے اندر عاجزی اگر ہونا کسی کے اندر، تو وہ کبھی دوسروں سے بدگمانی نہیں کرتا ہے. اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نا تو وہ کہتا ہے یہ بھی جو کام مجھے مل گیا نا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ بھی مجھے کام دے دیا. ورنہ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ فل ہوتی ہیں جگہیں، تو لوگ کام ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر مختلف پروگرامز میں جا کے کہتے رہتے ہیں، مگر کہیں بھی کام نہیں ملتا، ساری جگہیں فلڈ اپ ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ یہ کہتا ہے چلو شکر ہے کوئی کام تو مل گیا نا، فلاں کو تو کوئی بھی کام نہیں ملا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا فرق ہوتا ہے جو ہم شیطان کے رویے میں نا اپنے آپ کو بار بار جانچ کے دیکھیں. یعنی بات تو اس کی ہو رہی ہے لیکن سبق کس سے لینا ہے؟ ہمیں بار بار ہر چیز میں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آگے یہ بھی مختلف جگہوں پہ واقعہ مزید جب بڑھے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک اور چیز جو تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی جو ہے آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلے گا، اور شیطان سے بھی. لیکن یہاں پہ ایک رویے کا فرق آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان نے اپنی غلطی پر معافی نہیں مانگی بلکہ اصرار کیا، اور اس نے یہ ان وے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. آدم علیہ السلام نے فوراً اس بات کو ریئلائز کر لیا. تو یہ ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ یہاں پر چل رہی ہے کہ اپنی غلطی کو نہ ماننا بھی ابلیسیت کی ایک قسم، یہ بات یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حدیث کے مطابق دیکھیں تو ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. اچھا اب امیر کیا ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے؟ کہ ایک جماعت کے اوپر ایک ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے. جیسے ایک آپ یوں سمجھیے ایک ملک میں ایک پرائم منسٹر یا اس سے بڑھ کر پریزیڈنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ملک نہیں چل سکتا. یعنی یہ بہت ایک اہم عہدہ ہے. تو کوئی بھی دینی جماعت ہے اس کے اوپر ایک پرسن ہوتا ہے جو کہ ان سب کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ مختلف ایشوز کو ڈیل کرتا ہے، کس کو کیا کام دیا جائے اس کے بارے میں طے کرتا ہے، ایک جماعت کو چلاتا ہے. بس سمپل آپ سمجھ لیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جماعت کے امیر تھے. تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر حبشی غلام، یعنی حبشی غلام کا تصور کیا ہے؟ غلام، اور وہ بھی بلیک، یعنی نہ شکل صورت نہ کچھ، اور غلام بھی.
لیکن اگر فرض کر لو کہ وہ تم پر امیر بنا دیا جائے، یعنی اس کے اندر کوئی کیپیبلٹیز ہیں اور اس کو تم پر ہیڈ بنا دیا گیا، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا. آپ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ اس کی مثال میں ایک آپ کو دوں کہ یہاں پہ جو آپ کی انچارجز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے کم عمر ہو اور یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایج کے لحاظ سے کم ہو، لیکن ان کے پاس جو یہاں کے دینی کام کی جماعت کے حوالے سے کچھ اتھارٹیز ہیں، وہ اتھارٹی کا جب استعمال کرتی ہیں یا آپ کو ڈسپلن کرتی ہیں یا آپ کو کوئی چیز گائیڈ لائن کرتی ہیں یا آپ کو منع کرتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ 3rd فلور پہ نہیں جائیں یا آپ یہاں نہیں یہاں بیٹھیں یا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہاں بیٹھ جائیں یا آپ اے سی کو نہ چھوئیں یا آپ پنکھے خود سے نہ چلائیں، یہ ایک اتھارٹی ہے نا ان کے پاس، کیونکہ وہ ایک جماعت میں کام کر رہی ہیں. تو ایسے موقع پر بھی یہی والی بات ہے کہ جب وہ ایک پورے ایک سسٹم میں جو بھی کام ان کو دیے گئے ہیں اس کی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، تو کام کیا ہے؟ دیگر لوگوں کا، پڑھنے آنے والے اسٹوڈنٹس کا کام کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے؟ یا جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اب کی فہم اتنے کم کیوں لیے، آپ لوگ فہم لیا کریں. تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آرگیومنٹ کرنا کام نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں آپ کو فہم کرنے کا مشورہ دے رہی ہوں یا آپ لوگ فہم نہیں کرتے اور میری نالج میں آ رہا ہے اور میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ فہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک آپ کی یہاں قرآن پڑھنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے اور آپ ہی کی آخرت بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ کو یہ میرے پاس ایک اتھارٹی ضرور ہے، ظاہر ہے میں زبردستی میں نہیں کر سکتی، لیکن میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو اس کے اوپر ٹوکوں اور میں کہوں. اچھا، اب ایک اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہے؟ بات کو سننا. آرگیومنٹ کرنا نہ کام ہے نہ اس کو کچھ حاصل ہوگا. اس وقت آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور بحث کرنے لگے، نہیں آپ یہ بتائیے آپ دیتی کیوں ہیں فہم، تو آپ یہ بتائیے. تو یہ کوشچن جو ہے نا، یہ کوشچن ہی بہت ہی ایبسرڈ کوشچن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر تو یہی سوال ہوگا آپ یہاں آئی کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو زیب نہیں دیتا نا ایک ٹیچر کو کہ آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ جواب دے کر اور دوسرے کی بے عزتی کرے، تو وہ ٹھیک ہے ٹیچر خاموش ہو جائے گی، لیکن بات یہی ہوگی کہ پھر آپ آئی کیوں ہیں جب آپ کو سوال نہیں کرنا یا آپ کو فہم نہیں کرنا. تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک اتھارٹی کے اندر آپ جب ایک اپنا ٹرمز اینڈ کنڈیشن فارمز فل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ آرگیومنٹ اس کے اوپر نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کوئی اختیار ہے اور آپ کو وہ چیزیں ایگری ہوتی ہیں تبھی آپ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یا مثال کے طور پہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو بدعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ کوئی یعنی موقع نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کلاس میں کھڑے ہو کے اس پہ لڑائیاں شروع کر دیں یا آپ کہیں کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم تو فلاں بدعت کریں گے، ہم تو فلاں کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ سوچ سمجھ کے آئے ہیں، آپ نے یہاں ایڈمیشن لیا، آپ سوچ سمجھ کے لیں ایڈمیشن کہ آپ کہاں ہیں. آپ کو ود ان فرسٹ کلاس آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اہل قرآن اور اہل سنت ہیں یا اہل بدعت لوگ ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ آرگیومنٹ کی جگہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی جو جگہ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو دنیاوی مثال دی، تو جب دنیا میں کوئی اتھارٹی کے خلاف جائے اور وہ اس کو یعنی اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ شیطان کی کتنی ہمت تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. آپ ذرا امیجن کیجئے، یعنی ایک انسان کے اندر اتنا کہتے ہیں نا شریف نفس انسان ہوتا ہے کہ جیسے الحمدللہ آپ لوگ بھی یہاں پڑھنے آ رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں آیا کہ آپ کی طرف سے کوئی پڑھانے والے کی طرف یا جو یہاں انچارجز موجود ہیں ان سے کوئی آ کے مس بہیو کرے یا ایٹیٹیوڈ دکھائے یا کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی مس بہیو کرے یا کوئی بدعت وغیرہ کے اوپر جھگڑے کرے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھنے کے لیے سوال بہت کرتے ہیں لوگ اکیلے میں آ کے، لیکن مراد بات سمجھنا ہوتا ہے، بحث کرنا نہیں ہوتا. تو یہ آپ اس کی ہمت دیکھ لیجئے آپ صرف کہ ایک انسان جب اللہ کی جگہ پہ آتا ہے تو اتنا محتاط ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہیں ہم یہاں قرآن پڑھا رہے ہیں کہ میں کوئی بات ایسے غلط نہ نکال دوں کہ کل کو میری پکڑ آ جائے کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، میرے منہ سے کوئی بات ایسی نہ نکل جائے. یہی ہوتا ہے نا؟ یعنی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ بات کرتے ہوئے یہ سوچ سمجھ کے انسان کوشچن کرتا ہے یا سوال کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک مقام ہے، دنیاوی مقام ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ ایسے نظر بھی نہیں آ رہے، غیب میں ہے نا، لیکن ایک اللہ کا ڈر، ایک خوف آپ کے اندر موجود ہے. خوف خدا ہے ظاہر، تبھی آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں. لیکن آپ اس کے بارے میں ذرا سا سوچئے بس تھوڑا کہ سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور آپ اس کا ذرا ڈیفائنس دیکھیے کہ کتنی اس کے اندر یعنی سرکشی ہوگی. تبھی شیطان کو سرکش کہتے ہیں نا. کتنی سرکشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رویہ وہ اختیار کر رہا ہے.
اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی سنتوں کے بارے میں بتایا ہے، احادیث موجود ہیں، کلیئر احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود احادیث کو کمتر سمجھنا یا احادیث کے اوپر کوشچن کرنا یا یہ کہنا کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی جو ہے نا شیطانیت یا ابلیسیت کا ایک رویہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج جو موجود ہیں ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا. ان کے دور کی تو بات الگ ہے، ابھی تو ہم آج کے دور میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے کہ احادیث کو کوشچن ہم نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک فوج تیار کروائی تھی جو کہ روم کی طرف بھیجی گئی تھی. تو اس کے جو سپہ سالار تھے، جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کا نام تھا اسامہ بن زید اور ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال. یہ کیپیبلٹی ان کے اندر ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیشن تھا. زید بن، اور وہ کون تھے؟ زید بن حارث کے بیٹے تھے اور زید بن حارث غلام تھے، زید بن حارثہ. اچھا، اسامہ بن زید ایک غلام کے بیٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر ان چیف بنایا اور ان کمانڈر ان چیف کے اندر کون کون لوگ تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام جو کہ ان سے عمر میں نہ جانے کتنے ایج میں بڑے تھے. اچھا، اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات. تو اب ہوا کیا کہ اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام اس فوج جو جا رہی تھی اس لسٹ میں نام لکھا ہوا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو میرے اوپر خلفاء جو راشدین میں سے تھے نا، وہ جو ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے تو میں مدینہ ہی میں رک جاؤں. اگر آپ اجازت دیں تو مکمل طور پہ، کیونکہ مجھے ذمہ داری ہینڈ اوور ہو رہی ہے اس کو لینے کے لیے، اور اگر آپ کہیں تو کچھ دن کے لیے تاکہ میں بعد میں فوج میں آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کر سکوں. تو یہ آپ ذرا امیجن کیجئے، یہ صحابہ کرام کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ بھی اب آپ کمپیئر کر لیجئے اس واقعے سے. سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں، کیونکہ اب کون ہے بھائی خلیفہ وقت کون ہے؟ اب تو ہیں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ تو یعنی اگر آپ آج کے زمن میں سوچیں یا ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں سوچیں تو جو آج کل کا جیسے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں تو وہ کہے گا میں تو بات بھی 17 سال کے لڑکے کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتا، کہاں کہ میں اجازت لوں. اور اب تو میں اس پوزیشن میں ہوں، اب تو بات ہی بدل چکی نا، یعنی پرانے وعدے کا کوئی پاس سوال ہی نہیں، یعنی اب تو میری پوزیشن ہی کچھ اور ہو گئی ہے. تو میں کہاں وہی والی چیز نہیں، میں اور 17 سال کے بچے سے جا کے پوچھ کے ہوں کہ میرا نام لکھا ہوا ہے تو آپ کاٹ دیں. آف کورس اس کو کاٹ دینا چاہیے، کہ اسے پتا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اسے معلوم نہیں ہے کیا کہ میں کیا بن گیا ہوں. لیکن آپ ذرا یہ یہاں پر آپ تزکیہ دیکھیے، ٹریننگ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کاش ہمارے اندر نا یہ چیز پیدا ہو جائے کہ کوئی یعنی غرور اور تکبر کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اور یہاں پر بھی آپ ان کو دیکھیے کہ جو اسامہ بن زید ہیں وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. ان کو جو پوزیشن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر آ کے اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جیسے بہت ہی اپنے کو نیچا کریں اور اپنے کو کمپلیکس میں آ جائیں کہ میں تو اب اس کسی قابل ہی نہیں رہا. انہوں نے اپنی پوزیشن کو رکھا، یعنی انہوں نے جب آ کے اجازت لی تو انہوں نے دی اجازت، دے دی اجازت. اور آپ لیکن اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیکشن کیا تھا تو وہ کوئی ریزن سے کیا تھا. تو یہ یہاں پر آپ کو میں نے صرف یہ بتایا اس مثال دے کے کہ جب انسان جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا تو وہ ایسی پرسنالٹی ابھر کر سامنے آتی ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بھی ٹریننگ کریں. کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں، ویسے تو تزکیہ میں انشاءاللہ ہم لوگ تکبر کا ٹاپک کریں گے. ایک بڑی امیزنگ سی بات ہے تکبر کے بارے میں، دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. غصہ کا تو خیر آپ کی کافی بڑی ورک شاپ ہو چکی 5-6 کلاسز میں. ایک غصہ اور ایک تکبر. لوگوں کو اپنے بارے میں یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے، خوش فہمی بتا رہی ہوں کہ نہ ہم میں غصہ ہے نہ ہم میں تکبر ہے، یہ دونوں چیزیں. اور جن لوگوں کو سب سے زیادہ خوش فہمی یہ ہوتی ہے نا ان کے اندر یہ دونوں پرابلمز اور ایشوز پائے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میرے اندر کبھی نہ کبھی اپنے کو جج کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی ڈیلنگز میں کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اس سے جو میں نے بات نکالی ہے نا یہ تھوڑا مجھ سے تکبر ہو گیا، آپ سمجھ لیجیے اس کے اندر نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ دونوں جو منفی ایموشنز ہیں نا تو
ایک عام انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ چاہتا ہے، ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. غصہ جو ہے بعض دفعہ آپ چاہتے نہیں ہیں لیکن آپ سے سرزد ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے تو کبھی غصہ ہی نہیں آتا اور میرے اندر تو بہت عاجزی ہے، یہ جملہ جو ادا کر رہا ہے نا، تو آپ سمجھ لیجیے اس کو تو بہت زیادہ، جب یہ ہم ٹاپکس کریں گے نا تزکیہ کے، تو وہ ضرور اٹینڈ کرے اس لیکچرز کو اور اپنے اندر، یعنی صرف لیکچر اٹینڈ کرنا بلکہ مقصد نہیں، اپنی تربیت کرے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ 2-3 ورڈز آ رہے ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. آیت نمبر 62 میں آ رہا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اس کو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو میں ذرا آپ کو سمجھاؤں گی. اچھا، یہ آپ نے ورڈ، ہاں رسم نہیں ہے، سنت ہے نا. ہاں، اب اس میں بھی بہرحال کچھ احادیث ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اب مطلب میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کہ سنت ہے کہ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمیں بہرحال ملتا ہے عرب کلچر جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اچھا دیکھیں، تحنیک کیا چیز ہوتی ہے، یہ اس سے ہی ورڈ نکلا ہے نا. تحنیک عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کھجور کو چبا کر اور اس کو نرم کر کے ایک نیو بورن بچے کے تالو سے لگانا. ٹھیک ہے، کچھ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ احادیث ہیں اس کے حوالے سے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ کیا ہوا، کھجور کو پہلے اپنی دانت سے چبایا. ٹھیک ہے، میں اگر کسی بچے کی اس وقت تحنیک کر رہی ہوں تو پہلے میں چباؤں گی اس کھجور کو، اور اس کے بعد اس کا جو بالکل شیرہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے نیو بورن بچہ تو اس کو کتنا بالکل اتنا چبایا جائے گا کہ ایک شیرہ سا ذرا سا نکلے تو اس کے تالو سے لگا دیا. تو آپ یہ سوچیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی میرے لیے یہ جو انسانیت ہے، جو انسان ہے جس کو تو پیدا کر رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود یہ میرے لیے ترنے والا ہے. کیسے ہیں؟ جیسے تحنیک کر کے کھجور کا حال ہو جاتا ہے نا، شیرہ بن جاتا ہے، اس طرح یہ میرے لیے ترنے والا ہے. میں اس طرح ان کو اپنے قابو میں کروں گا. آپ چیلنج دیکھیے اس کا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈکشنری میننگ کو دیکھیں تو یہ ورڈ آتا ہے اس میں، اس سے ہی نکلا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، احتناک. احتناک سے کیا مراد ہے؟ یہ ڈکشنری میننگ ہے، پورا قابو کر لینا، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یعنی ایسا قابو کرنا کہ کچھ بھی پیچھے نہ رہ جائے. جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی کو، یا میں آپ کی نہیں دے رہی ہوں، میں یوں دیتی ہوں کہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو وہ ایک دوسرا جو ہے نا وہ اس کو کھینچتا ہے. بچیاں ہیں 2 کھیل رہی ہیں، تو وہ بچی اس کو غصے میں کھینچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پیچھے میں بھی اس کا اسکارف رہ جائے، لڑائی میں اسکارف پیچھے رہ جائے، یا اس کا دوپٹہ پیچھے سے کرسی میں پھنس جائے، کچھ نہ کوئی چیز اس کی پیچھے رہ جائے، یا اسی میں لڑائی جھگڑے میں چپل اس کی پیچھے رہ جائے. اس میں کیا مراد ہے؟ پورا لے لینا، جڑ سے لے لینا، یعنی ایک اتنا سا بھی پیچھے حصہ جو ہے وہ میں انسان کا نہیں چھوڑوں گا. یعنی لڑائی، آپ سمجھ گئے نا بات جو میں نے آپ کو سمجھا دی، یعنی کہ اتنا سا پیس بھی، اتنا سا اس کا دل بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. یعنی کمپلیٹلی اس کو جو ہے نا قابو میں، یعنی آپ سمجھ لینا کہ کوئی اتنا، جب 2 میں لڑائی ہو رہی ہو تو ایک اتنا طاقتور لڑکی ہو، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بالکل ہی اس کو پکڑ لے. ایک یہ طریقہ، اور ایک یہ کہ کچھ پیچھے دوپٹہ رہ گیا، کھینچا تانی میں، کچھ ایک کی چپل رہ گئی، کوئی دوسرے کے بال ہاتھ میں آ گئے. ایک لڑائی اپنے ذہن میں آپ لائیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسا قابو کروں گا، ایسا ان کو اپنے چنگل میں پھنساؤں گا کہ کچھ نہیں پیچھے رہ جائے گا. تو یہ اس کی وہ دشمنی ہے جو یہاں پر دیکھیے کہ بات شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، اور اس نے آدم علیہ السلام کی آگے کی نسلوں، آگے کے خاندان اور تمام لوگوں سے دشمنی لے لی. کن لوگوں سے؟ جو ہم سب اگر اپنے آپ کو لائیے ذہن میں، ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی ہمارا دور پتہ ہی نہیں تھا. ہم سب سے بھی دشمنی لے لی اس وقت. یوں سوچیے، اور آگے آپ بات کو سمجھیے. ابھی تو ہم موجود نہیں تھے، اب چلیں ہم موجود ہیں. ٹھیک، ہمارے آگے جو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے بچے ہونے والے ہیں، جو کہ ابھی نہیں ہوئے، لائک ہم میں سے بہت سارے ہوں گے کہ جن کے ابھی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، تو نہ ان کے آگے بچے ہوئے، نہ ان کے آگے بچے ہوئے. ٹھیک ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، کچھ تو آپ میں سے ان میرڈ ہی موجود ہیں.
تو اب جو بچے ہمارے نسلوں کے، یعنی اب میں اپنی بات کروں، آپ اپنی، ہمارے آگے کی نسل کے بچے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی وہ بورن ہی نہیں ہوئے، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے اپنے بچوں کی کب شادی ہونے والی ہے، وہ چھوٹے ہیں، اور کہاں ان کے بچے، ان سے بھی دشمنی لی ہوئی. جو بچے اس دنیا میں نہیں آئے نا، ان کا بھی دشمن ہے. ان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ایسا اپنے قابو میں کروں گا. جو تمہارے بچے ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے مطلب ایک بیٹا ہے تو اس کے کتنے بچے ہوں گے، یا ایک بیٹا بیٹی ہے تو بیٹی کے کتنے بچے ہوں گے، ان سب کو بھی میں لے لوں گا، فکر نہ کرو، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو آپ ذرا دشمنی کی اس کی لمٹ دیکھیے. اور دوسری بات یہ کہ اور ایک اور بات کیا کہہ رہا ہے کہ پوری یہ جو ہے نا بیق کنی ورڈ، بہت مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کوئی ترجمہ کون سا ہے، لیکن یہاں پہ جو ورڈ یہ بیق کنی آ رہا ہے نا، اب یہ میں نے آپ کو ایکچولی اس کا بتایا نا کہ پورا میں لے لوں گا اور تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. یہ بات ہاں اس کو پتا ہے کہ یہ دعویٰ ضرور کر رہا ہے کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ لوں گا، میں ان کو پورا لے لوں گا، لیکن ساتھ میں ایک بات کو بھی مان رہا ہے اتنے تکبر کے باوجود کہ ہاں میرا اتنا بس نہیں چلے گا کہ میں سارے لوگوں کو لے جاؤں، تھوڑے. ایک بات اور بھی پتا چل رہی ہے کہ اس نے، غور کریے گا اس بات کو، زیادہ نہیں کہا ہے، چند کہیں، کم کہیں، اور فیو آف دیم. صحیح ہے؟ تو اب آپ ذرا اس ورڈ کے اوپر بھی غور کیجیے، فیو، تھوڑے سے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پتا چل رہا ہے کہ کون لوگ اس کے چنگل میں نہیں آئیں گے. نمبر 1 یہ کہ جو اللہ کی شریعت کی اور سنتوں کی پیروی کریں گے، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری اختیار کریں گے. کوئی بہت بڑی ڈیفینیشن اس کی ہے نہیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سے لوگ اس کے قابو میں نہیں آئیں گے. سمپل بات یہ، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو اس کی نہیں کریں گے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے. اور آگے تھوڑا سا میں اس کو اور ایکسپلین آپ کو کر دوں گی تو بات آپ اور سمجھ لیں گے. تو بہرحال یہاں پہ سمپل بات یہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے آپ اور اس کو ذرا تھوڑا لے کے جائیے، تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے یا کب کریں گے؟ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن سے لنکڈ ہوں گے، قرآن کھول کے دیکھا ہوگا تو یہ قصے کے بارے میں پتا ہوگا. دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا، جو باہر بھی آپ کے بہت سے ریلیٹیوز ہوں گے یا کچھ لوگ ہوں گے، اگر آپ ان کو ان جنرل پوچھیں کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ آپ کو پتا ہے، تو وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے. لیکن کس حد تک پتا ہے؟ بس بالکل مختصراً. ایک جو لائک سٹوری نہیں ہوتی، ہم نے اگر بچپن میں سنڈریلا کی سٹوری پڑھی تو بس ایسے ہی پتا ہے. لیکن اس کی ڈیپتھ کے اوپر، جیسے آپ کو پتا ہے اگر انگلش لٹریچر آپ نے پڑھا ہو تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک ایک کیریکٹر کے اوپر کتنا زیادہ اس کے کیریکٹر اسکیچ کو سوچ کے اس کے بارے میں نکات نکالنے ہوتے ہیں. میں نے کیا ہوا ہے نا، اس لیے مجھے پتا ہے ایک ایک کیریکٹر کو، یعنی اگر نیگیٹو کیریکٹر ہے تو اس کے اندر کیا کیا ٹریٹس ہیں، مطلب بہت ہی ڈیٹیل میں آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو مارکس ملتے ہیں. ورنہ لٹریچر میں آسان نہیں ہے، انگلش لٹریچر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آسان نہیں ہے آپ کو مارکس ملنا، ورنہ اگر آپ اس کو اینالائز نہ کریں صحیح طرح. تو یہی والی یہاں پر بات ہے کہ جو قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھے گا، اینالائز ہی نہیں کرے گا اس واقعے کو، اس کو کیسے سمجھ آئے گی، کیسے پتا چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ کوئی نعوذ باللہ قرآن جو ہے وہ ایسی کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جیسے ہم نے بچپن میں اوپر سے پڑھ لی اور ابھی تک ہمیں یاد ہے. ٹپکل وہی سٹوری ہے، اس پہ آپ 20 دفعہ بھی غور کر لیں تو آپ کو کوئی اس میں مورل آف دا سٹوری نظر آئے گا نہیں. چاہے جتنی فلمیں آج کیوں نہ اس پہ بن جائیں، اینیمیٹڈ بن جائیں، چاہے ویسی ریئل لائف بن جائیں، لیکن اگر سنڈریلا کی سٹوری ہے، سب کو رٹی ہے، گھسی پٹی سٹوری ہے. لیکن قرآن میں نا یہ سٹوری جب آئے گی، اور جب آگے بھی آئے گی اور ابھی بھی آئی ہے، اس کے اندر خزانہ ہے اسباق کا، جس میں آپ لیتے چلے جائیں. آپ تفاسیر کھولیں، اس میں آپ کو مزید ملے گا. آپ مختلف قسم کے اسپیکرز کو سنیں، لیکچرز سنیں، آپ کو اور اسباق ملیں گے. اتنا اہم یہ واقعہ ہے قرآن کے حوالے سے. اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں.